الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، یہ یہاں پہ دو تحقیق کے لیے ایک تو لام ہے اور دوسرا قد ہے. البتہ یقیناً کذبت جھٹلائے گئے. یہ ہے تو مؤنث کا صیغہ، پہلے مجہول ہے، واحد مؤنث غائب ہے، لیکن آگے جو ہے اس کا فاعل ہے وہ رسول ہے. رسول کی جمع رسول ہے، تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، جمع مکسر ہے، تو اس لیے یہاں پہ کذبت یعنی مؤنث کے حکم میں ہے رسول، اس لیے مؤنث کا صیغہ لایا گیا. کذبت جھٹلائے گئے، رسول رسول، من قابلی کا آپ سے پہلے، فصبروا بس انہوں نے، تو ان سب نے صبر کیا. یہاں پہ بھی جمع ہے، ان سب نے صبر کیا، تمام رسل نے صبر کیا. اعلیٰ اس پر، ما جو، کذبوا وہ سب جھٹلائے گئے، یعنی ان کی جو تکذیب کی گئی اس پر. وہ اوذو یہ فعل مجہول ہے، اور سب تکلیف دیے گئے، وہ سب یعنی انبیاء جو ان کو تکلیف دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، ولا اور نہیں ہے، مبدلہ کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءک آئی ہیں آپ کے پاس، من نبئی خبریں، المرسلین رسولوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی سنت یا قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ کیا ہیں، اور کلمات سے یہاں مراد اللہ کے وہ قوانین یا سنت جاریہ ہے جو حق و باطل کے معرکے میں پیش آتی ہیں. ہوتا یوں ہے کہ کوئی نبی یا رسول جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت پر لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں. حقیقت ایسی ہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے پہلے صادق و امین کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے دعوت کا اعلان کیا، یعنی آپ نے کوئی صفحہ پہ چڑھے اور آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو پھر وہ آپ کے کیا ہو گئے، مخالفت پر اتر آئے، اپنے ہی بیگانے ہو گئے، اپنے ہی آپ کو کیا کرنے لگے، باتیں کرنے لگ گئے، آپ کو معاذ اللہ جھٹلانے لگ گئے. پیچھے ہم جیسے کہ پڑھ چکے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں وہ نہیں جھٹلاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. پہلے آپ کو تو صادق و امین مانتے ہیں، لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو پھر انہوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ پھر انہیں ہی میں سے کچھ سلیم فطرت اور اخلاق فاضلہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، اور اس کا ساتھ دیتے ہیں. اب یہ ایمان لانے والی جماعت اور خود نبی کی ذات مخالفین کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، ظلم و ستم سہتے اور صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ جو جن پر ظلم ہوا ہے یہ لوگ مقابلتاً کیا ہوتے ہیں، کمزور ہونے کے باوجود باطل سے ٹکرا لینے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. جب وہ ان سے کمر بستہ ہوتے ہیں، ان سے ٹکر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہرگز نہیں کہ ایمان لانے والوں کو آزمائے بغیر اور انہیں مشکلات و مصائب سے گزارے بغیر از خود ہی بعض معجزانہ قسم کے حالات پیدا کر کے حق و باطل پر غالب کر دے. یہ ایسے قوانین ہیں جن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، جیسا کہ آپ کو پہلے رسولوں کے حالات سے یہ باتیں معلوم ہو چکی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، شروع میں لوگوں نے تکذیب بھی کی ہے، ایسا ایسا ایمان لانا شروع ہوئے آپ پر. تو رفتہ رفتہ کیا ہوا، ایک جماعت بن گئی، باطل سے ٹکرائے. پھر
تو اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال رہی، پھر یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی۔ تو یہ لازمی بات ہے کہ ٹکرانا پڑے گا باطل کے ساتھ۔ جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ باطل کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فتح یاب کرتے ہیں، فتح نصیب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس میں کیا ہے؟ شاید میں ایک دوسرے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ صرف آپ ہو کہ نہیں، یعنی آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے کئی انبیاء اور رسول کو جھٹلایا گیا ہے۔ جیسے آپ کو لوگوں نے جھٹلا دیا، آپ نے جو ہی دعوت پیش کی، اب دیکھیں حتیٰ کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ آپ مکہ سے باہر نکلے ہیں، بہت سے لوگوں نے آپ کی بات کو مانا نہیں، ٹھکرا دیا، تو آپ طائف کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہ بھی جا کر کیا ہوا؟ آپ نے جب دعوت دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے پتھر لوگوں نے مارے، یعنی آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی ہے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو آپ کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس لیے آپ بھی اس طرح صبر و استقامت سے کام لیں جس طرح انہوں نے لیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کی پیروی کرنے والی، یعنی پہلے جو انبیاء اور رسول آئے ہیں، دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والوں میں بعض ایسے انبیاء جن کے صرف دو دو شخص ہیں پیروی کرنے والے، دو امتی ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا ایک ایک امتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی دیکھیں نوح علیہ السلام ہے، اپنی قوم میں کتنے سال رہے؟ 950 سال۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ان کو بتاتے رہے، ان کو لال اعلان دعوت دیتے رہے، چھپ کر دعوت دیتے رہے، لیکن کیا یہ دعوت دینا ان کو فائدہ دیا؟ اس دعوت نے نہیں، بلکہ کیا ہے وہ سارے آپ سے بھاگے، آپ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے چند لوگ جو ہیں وہ آپ پر ایمان لائے۔ اور دیکھیے کتنا وقت انہوں نے لگایا ہے، 950 سال، اتنی بڑی، اتنی زیادہ دیر دعوت دی ہے، نتیجہ دن کیا ہے؟ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ لیکن نوح علیہ السلام کیا تھے؟ وہ صبر کرنے والے تھے، وہ 1000 سال تقریباً جو اپنی امت میں رہے، دعوت دیتے رہے، اور ان کی اذیتوں پر، ان کے مذاق پر صبر کرتے رہے۔ تاکہ آپ نے وہ بھی سنا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو اس تیاری کے دوران جب وہ لوگ گزرتے یا ان پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ، جب بھی قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ آپ کے پاس سے گزرتے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو کشتی تیار ہو رہی ہے۔ اب کیا کچھ ان کے ذہن میں آتا، کیوں مذاق کرتے، کہاں پہ چلے گی، کیا کئی سوالات، کئی قسم کا مذاق کرتے ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے لوگوں کی ان باتوں پر صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں، آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی ہے، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو جنہیں ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو اذیت دی گئی، اور اذیت بھی دی گئی انبیاء کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دی گئی، جسمانی طور پر بھی دی گئی، اور کئی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کی گئی۔ ایسے ہی پہلے انبیاء جو ہیں ان کو بھی اذیتیں دی گئی ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کو تو ان کی قوموں نے شہید کر دیا اس دعوت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا ہے؟ صبر سے کام لیا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہوگی، بلکہ ایک تنگی آئے گی تو اللہ تعالیٰ دو آسانیاں انسان کو دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی اگر تکذیب ہوئی تو پہلے انبیاء کی بھی ہوئی ہے، انہوں نے صبر کیا، اذیتیں برداشت کی، آپ بھی کیا کریں؟ ان کو برداشت کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا مبدل علی کلمات اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی نصرت اور آپ کو غالب اور کفار کو مغلوب کرنے کا وعدہ کیا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے انا لننصر رسولنا، بے شک یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے، کہاں پہ؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور کیا ہے آخرت کو بھی ہم کیا ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ سورہ مومن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نصرت کا جو وعدہ کیا ہے حق کو غالب کرنے کا، یہ ہو کر رہے گا، کفار کو اللہ تعالیٰ مغلوب کرے گا۔ تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سوال کئی پیدا ہوتے ہیں، جیسے آج کل مسلمانوں کی صورت حال ہے کہ مغلوبیت ہے، کافروں کا زور ہے ہر طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی کمزوریاں آ گئی ہیں، اس طرح کا ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ رفع ہو سکتی ہیں۔ ایمان ہمارا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آخر میں قیامت، قرب قیامت یا قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے کہ مسلمانوں پر جو ہیں وہ کفار ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بھوکا جو دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے سے پوچھا، یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی، ایک واہن کی بیماری آ جائے گی۔ پوچھا گیا کہ واہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مغلوب ہے، دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ طمع، دنیا ہے دنیا، اس کے پیچھے انسان مسلمان بھی بھاگ رہا ہے۔ تو جب ایمان میں کمزوریاں آتی ہیں تو پھر اس طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں انسان پر۔ انسان اگر مسلمان جو ہیں وہ صحیح دین کی طرف، دین پر صحیح طرح عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آئے گی۔ باقی یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حق و باطل کا جو مارکا ہے اس کو برپا کرتے ہیں، یعنی آزمائش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزر کر اللہ تعالیٰ پھر مومنوں کو ہی کیا کرتے ہیں؟ فتح دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ ضرور بھی ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ تو یہ آپ کا فرمان بھی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ بلند ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو بعض اوقات اگر ایسا ہے کہ مغلوب ہو رہا ہے تو ہماری کمیاں ہیں مسلمانوں کی، جس وجہ سے یہ بظاہر نظر آتا ہے، حقیقت میں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور قیامت سے پہلے غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، باقی سب جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا قیامت سے پہلے۔ تو یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا، لہذا آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کی کلمات کو بدل نہیں سکتا۔ جس طرح انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی صبر و استقامت سے اپنی دعوت پیش کرتے رہیں اور کسی بے چینی کو اپنے اندر راہ نہ پانے دیں۔ یقیناً آپ کی بھی اسی طرح نصرت و تائید کی جائے گی جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ایسے ہی آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اسلام کو غالب کیا، اسلام پوری دنیا پہ پھیلا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے انبیاء کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا ہے، جب ان کی تکذیب کی گئی، لوگوں نے جھٹلایا تو صبر کرتے رہے، اور جو ان کو تکلیفیں دیتے رہے اس پر بھی انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کشادگی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ تو جب تکلیف بڑھتی ہے تو پھر جان لے کہ اب اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کیا ہے، قریب آ چکی ہے۔
تکلیفوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ایسے ہی وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، تو آپ سے فرمایا کہ مدد جو ہوتی ہے نا وہ صبر کے ساتھ آتی ہے، اور اسی طرح کشادگی جو ہوتی ہے وہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ جب تکلیف انسان کو کوئی پریشانی آتی اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جب تنگی آتی تو اللہ تعالیٰ پھر کشادگی بھی پیدا کرتا ہے، اور تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے۔ تو ایک اور بات اس میں بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ مدد جو ہوتی ہے نا اس کی امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ہماری مدد جو ہے ان کے پاس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی کسی نے مدد کی، فلاں فلاں نے، نہیں، بلکہ اللہ فرماتی ہے حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو یہ جب ہم نے جان لیا کہ مدد جو ہے وہ صرف کس کی طرف سے بھی آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو پھر مدد جو طلب کرنا وہ صرف اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل انسان کی کیا کرتے ہیں مدد، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دعا کی، کس سے مدد مانگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے انبیاء علیہ السلام سے وہ پورے ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، وَإِن اور اگر کانا ہے کبر گراں علیکا آپ پر، اعراضهم ان کا اعراض کرنا، فَإِن تو اگر استطاعت آپ کر سکیں، ان کہ آپ ان تبتغی کہ آپ تلاش کریں، نفقن کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمن یا کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم بآیت فتأتیہم پھر آپ لے آئیں ان کے پاس بآیت کسی نشانی کو، یہ بات جو ہے اس کو متعدی بنانے کے لیے فتأتیہم بآیہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا لجمعہم ضرور اکٹھا کر دیتا ان کو علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن پس نہ آپ ہرگز بنے من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو یہ کام کر لیں، سرنگ نکالیں زمین میں یا سیڑھی چڑھا لیں آسمان پر، پھر کوئی نشانی لیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ نے چاہا نہیں۔ تو کفار کا حصی معجزہ کا مطالبہ اور آپ کی خواہش، حصی یعنی جو محسوس ہو، جس کا ادراک ہو سکے حواس کے ساتھ، اس کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور کفار کی سختیاں سہتے ایک طویل مدت گزر گئی، اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی رہی، تو اس سے آپ کو سخت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بھی آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی اسی معجزہ دکھلاوے تو امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کا جواب یہ دیا کہ کوئی حصی معجزہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور بنا دینا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو خود ہی اپنا زور لگا لیں، زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کا مطلوبہ معجزہ جو ہے وہ لا دیں، ان کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں، مگر یہ بات میری مشیت کے خلاف ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو معجزہ کے بغیر بھی انہیں ایمان لانے اور سب لوگوں کو ایمان پر اکٹھا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کی خاطر انسان کو عقل اور قوت ارادہ و اختیار دے کر آزمائش کی خاطر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک اگر ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہدایت پہ جمع کر دیتا، تو پھر وہ مقصد فوت ہو جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے راستے بھی بتا دیا اپنے انبیاء اور رسول کی بھیج کر، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کون ایمان لاتا ہے اور کون کیا ہے وہ آزمائش پہ پورا نہیں اترتا۔ تو بہرحال اللہ کی مشیت کے خلاف سوچنا یا تدبیر اختیار کرنا نادانی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت تو بہرحال پوری ہو کے رہے گی،
اور ایسا سوچنے والے کو شکست اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو محسوس کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ جیسا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم کوئی واضح نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی جو ہے وہ ان کے پاس نشانی آئی۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ جاتی ہے، مانگنے پر کوئی حصی نشانی آ جاتی ہے اور اس کے بعد قوم نہیں مانتی، تو پھر اس قوم پر جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا، اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا، اس کی پونچھیں کاٹ دی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھیجتے ہیں کوئی اس طرح کی نشانی تو پھر اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ایسا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کو کیا دی ہے، اس چیز کو بھی رکھا ہے کہ انسان کیا ہے عقل سے وہ فیصلہ کرے، دیکھے صحیح راستہ کیا ہے، غلط کیا ہے راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نشانی لے بھی آئیں گے تو یہ کیا ہوگا، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیچھے بھی اس طرح کی باتیں کچھ گزری ہیں۔ تو اس کے بعد والی آیت ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ انما در حقیقت صرف، یستجیب قبول کرتے ہیں، الذین وہی لوگ جو یسمعون سب سنتے ہیں، والموتى اور مردے کافر جو ہیں، یبعثهم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو قبول کون کرتے ہیں؟ جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ تمہاری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، پھر وہ ہدایت کو قبول بھی کرتے ہیں۔ ہاں، مگر جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مر چکے ہیں، وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ تو جیتے جی اپنے اختیار سے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں، البتہ جب مر جائیں گے اور انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ، تب انہیں اضطراری طور پر اللہ کے حضور پیش ہونا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، جن جو ہدایت چاہتے ہیں وہ باتیں بھی غور سے سنتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور جو ہدایت نہیں چاہتے، ہر درم قسم کے لوگ ہیں، سن بھی لیتے ہیں تو وہ آگے سے طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، یہ تو کلام ساحر ہے، معاذ اللہ، یہ ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا ہے، جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی ایسے مردہ ہیں، مردہ جو ہوتا ہے جتنا مرضی اس کو پکاریں وہ جواب نہیں دے گا، ایسے ہی جتنا مرضی ان کو دعوت دے دیں، سمجھا دیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے ہی نہیں، آپ کا جواب ہی نہیں دیں گے۔ یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ان مردوں کو اگر عقل آئے گی تو اسی وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھائے گا اور ان کا محاسبہ کرے گا۔ سورہ نمل میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موتا کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ موتا جو ہے یہ میت کی جمع ہے، تو یہاں پہ جو موتا ہے اس سے مراد کون سی موت مراد ہے؟ کیا دل کا مردہ ہو جانا مراد ہے، یا جسم کا مردہ ہو جانا، روح کا الگ ہو جانا جسم سے، وہ مراد ہے؟ تو اس میں علماء کے اقوال ہیں، دو قول ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مراد کیا ہے، وہ موتا یعنی وہ مردہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی اس سے مراد کیا ہے، موت القلوب، دلوں کی جو مردہ ہونا ہے، دلوں کا، وہ مراد ہے۔ اور یہ کفار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور ان کو جزا دے گا۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کے کیا ہے، جسم مردار ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو بعث کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ایک مردے وہ ہیں جو دلوں کے مردے ہو چکے ہیں، دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں، تو دوسرے مراد کیا ہیں، جن کے جسم مردہ ہیں اور وہ کیا کرتے تھے، بعث کا انکار، اٹھ جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا،
اٹھائے گا، یعنی فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ تو آیت جو ہے وہ دونوں معنوں کو ایک کا احتمال اس میں پایا جاتا ہے کہ دلوں کا مردہ ہونا یا جسم کا مردہ ہونا، روح کا الگ ہونا، یہ مراد ہوتا ہے، تو دونوں اس میں آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد والی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو وقالو، اور ان سب نے کہا لولا، کیوں نہیں، نزیلا، اتاری گئی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علی، پر، یعنی اس بات پر، ان کے، ینزیلا، وہ اتارے، آیتن، کسی نشانی کو، کوئی نشانی اللہ اتارے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں وہ سب جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، منکرین نبوت منکرین نبوت یہ شبہ بھی پیش کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے جسے دیکھ کر ہر شخص کو، ہر انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے آنے والا رسول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کو جواب دیا ہے۔ جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ قادر ہے اس چیز پر۔ اگر اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر کھلی نشانی آ جائے گی، جیسے کہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے ہاتھ میں بھیجی گئی تھی، تو اللہ کے قانون کے مطابق ان کی مدت مہلت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جیسے پہلے اللہ نے نشانیاں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی نشانیوں کو نازل کر سکتا ہے، جس کو وہ سامنے دیکھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، یعنی اسی طرح اجتماعی طور پر ان کو کسی عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، وَمَا، اور نہیں ہے، من دابۃ، کوئی چلنے والا، فی الارض، زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر، کہ وہ اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے پروں سے، اپنے دو پروں سے، الا، مگر وہ گروہ ہیں، امم، وہ گروہ ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، ما فرطنا، نہیں کوتاہی کی ہم نے، نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، من شیئن، کسی چیز سے، ثم، پھر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور کوئی دو پروں پر اڑنے والا پرندہ نہیں، مگر سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ طائر کا معنی پرندہ ہے، اڑنے والا ہے، پھر ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی کہ جو اپنے دو پروں پر اڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے دو پروں پر اڑتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات تیز دوڑنے والے کو بھی پرندہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ کہہ دیا تھا گھوڑا اڑتا جا رہا تھا، دو پروں کے لفظ نے یہ احتمال ختم کر دیا اور بتا دیا کہ یہاں مراد حقیقی پرندہ ہے جو پروں سے اڑتا ہے، صرف تیز رفتار مراد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا امم امثالکم،
یعنی زمین پر چلنے والے اور اڑنے والے تمام جانور جو ہیں وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں، جیسے تم امت ہو اس طرح وہ بھی امتیں ہیں، تمہاری طرح پیدا ہوتی ہیں وہ امتیں، جوانی کو پہنچتی ہیں پھر مر جاتی ہیں، تمہاری طرح ان کا پیدا کرنا، ان کی روزی کا سامان اور ہر ضرورت پوری کرنا اور ان کی مصلحتوں کا اہتمام کرنا سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کی رعایت کرتا ہے، اسی طرح تمہاری مصلحتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق نشانیاں اور معجزے نازل کرنا خود ان کی مصلحت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے تم امت ہو اس طرح باقی بھی امتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہر چیز کا روزی کا بندوبست کرتا ہے، ہر چیز کا خیال کرتا ہے، تمہارے بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تو تمہارے مطالبے کے ان لوگوں کے مطابق نشانی اور معجزے نازل کرنا خود ان کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب جیسے مراد تو لوح محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، کمی نہیں کی۔ تو جو مخلوقات کے تمام احوال پر حاوی ہے، یعنی تمام مخلوقات کے جو احوال ہیں وہ ان پر اس کتاب کے اندر اللہ نے لکھ دی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بیان کی اس میں کمی رہ گئی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم خشک ہو گیا، جف القلم، قلم خشک ہو گیا ہے اس پر جو تم کرنے والے ہو، یعنی جو کچھ کرنے والے ہیں لوگ قیامت تک، جو بھی سلسلہ جو گزر گئے ہیں آنے والے جو کچھ کرنے والے ہیں سب اس میں لکھا جا چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے لکھنے کا، ایک تقدیر عام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ایک جگہ پہ لکھ رکھی ہے۔ تو قلم کو اللہ نے حکم دیا اور قلم نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ راضی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ معنی زیادہ ظاہر ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کے متعلق تمام اصول یعنی بنیادی امور بیان کر دیے، اور جن جزئیات کا ذکر نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیان فرما دی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوا، یعنی ہم نے قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے کتاب کے اندر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کی ذمہ داری کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ وہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ پیغمبر جس چیز کا حکم دے اسے بجا لاؤ اور جس چیز سے منع کر دے اسے رک جاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث نبوی بھی کتاب الہی اور دین کی کوئی ایسی بات نہیں جو الکتاب قرآن و حدیث میں بیان نہ کر دی گئی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی جو کتاب کا ذکر کیا ایسے دو چیزیں، ایک تو لوح محفوظ مراد ہے اس میں سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور دوسرا ایسے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی شرح جو تفسیر ہے وہ کیا ہے، قرآن حدیث ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم الی ربہم یحشرون، کفار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے نا واقف نہیں، سب کو اللہ جانتا ہے اور اس کا نامہ اعمال محفوظ ہے اور اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا، تو تم اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، جب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے ان کے حوالے سے، تمہارے بھی حالات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارے اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا، بدلہ دے گا۔ آگے اس آیت میں ثم الی ربہم یحشرون ایک اور دوسری آیت ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا، اور ان سے کفر و شرک اور ایمان و اعمال کا محاسبہ تو نہیں ہوگا، مگر جو ظلم کسی جانور نے دوسرے پر کیا ہوگا اس کا بدلہ ضرور دلوایا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بھی ضرور حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا، یعنی ان کا جو آپس میں ظلم ہوگا اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا کرے گا، ضرور کیا ہے بدلہ دلوائے گا۔
جب جانوروں کے بارے میں یہ ہے تو انسان تو بلا اولا اس میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، جانوروں میں یہ چیز تو ہوتی نہیں۔ ان پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے درمیان انصاف کریں گے، ایک دوسرے پر جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کو برابر کریں گے۔ تو انسان جو ہے اس کا بھی معاملہ، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، سلیم فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اپنے بھیجے، سب کچھ ہونے کے باوجود کیا انسان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ ہوگا اس کا بھی۔ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بات بطور تمثیل بیان کی گئی ہے، کیونکہ جانور تو مکلف نہیں ہوئے، مگر حدیث میں بدلے کے سری الفاظ اس خیال کی نفی کرتے ہیں۔ بلکہ شاید سے یہی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ محاسبہ کریں گے لوگوں کا، جیسے جانوروں کا ہوگا ظلم، اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو اسی طرح جو ہے انسانوں کا بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، قرآن و سنت پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کا درس جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔